سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اور ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ وہ مرد مجاہد جو مصر، شام اور فلسطین کا سلطان تھا، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین قاضی فضل ابن زکی نے پیسے جمع کر کے خریدا تھا، اور جائیداد کے نام پر سونے کی 1 اشرفی اور چاندی کے کل 40 سکے نکلے۔ کل جائیداد اتنی بھی نہ تھی کہ ان کے جنازے کے اخراجات ادا ہو سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بچا ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ کے احکامات لاگو ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا، اور نہ ہی ان کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی، اور حیات موت کی آغوش میں جا سوئی۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 28 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا، اور انگلستان سے بادشاہ ریچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا سلطان کو شکست دینے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ 2 سال تک عیسائیوں کا یہ گہراؤ قائم رہا، اور انہوں نے اس طرح اپنی بیس کو بدلا ہوا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ مرد مجاہد، یہ عظیم سپہ سالار ایک عام سے خیمے میں ہی وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ شہنشاہ انگلستان ریچرڈ شیردل نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس عظیم مرد مجاہد کو دمشق میں اموری مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پہرے دار، اسلام کا مجاہد اعظم، اسلام کی صلیبی جنگوں کا ہیرو، جس پر اسلام کو صدیوں بعد آج بھی ناز ہے۔ اس عظیم سپہ سالار کے دور حکومت میں ایک دفعہ مسلمانوں کا قافلہ
شام سے مصر کی طرف روانہ تھا کہ اسی دوران ایک صلیبی جرنیل برنس نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان نہتے تھے اس لیے بڑبڑا اٹھے۔ اسی اثنا میں برنس کہہ اٹھا اور طنز کیا کہ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کریں۔ نعوذ باللہ۔ اس کے یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک یہ لفظ پہنچے اور وہ اسی غم میں بیمار ہو گئے اور 2 منتیں مانگی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس صلیبیوں سے واپس نہ لے لوں، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری سلطنت ہی کیوں نہ لٹانی پڑے اور سارے خزانے ہی کیوں نہ صرف کرنے پڑے۔ دوسری منت یہ مانی کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں برنس کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرما دی اور وہ 2 سال تک اسی انتظار میں رہے کہ کب برنس ان کے قابو میں آئے اور وہ اس گستاخی کا بدلہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اور بیت المقدس فتح ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام صلیبی جرنیلوں کو معافی دے دی، مگر برنس کے سامنے آنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں تھام کر کھڑے ہو کر فرمایا کہ وہ تم تھے جس نے کہا تھا بلاؤ محمد کو؟ ہاں ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اب بات کر کیا کرنی ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو اپنے ہاتھ سے کاٹا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کا سر جتنے بھی صلیبی جرنیل تھے ان کے خیموں میں بھیج دیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگوں کو معافی اس لیے دی گی کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کو معاف فرما دیا تھا، لیکن گستاخ رسول جو اس دن خانہ کعبہ کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا اسے وہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی وہ غیرت جس کی آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور اسلامی سلطنت کو طویل عرصہ تک صلیبیوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ سادہ مزاج سلطان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی جمع پونجی صرف 57 دینار تھے۔ انگریز مورخ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سادگی اور عالی ظرف ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لکھی گئی بے شمار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت و احترام کا یہ واقعہ فاتح القدس میں تحریر ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا، اے سلطان، حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ وفد نے کہا، اے عظیم سلطان، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجئے۔ سلطان نے پنکھے کو دوسری طرف الٹا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے، واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔